آوازی بلند تر صلوات۔ کافی سارا مجمع ہے، صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں۔ جو بندے ذاکر کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں وہ رہنے دیں، جو بندے صاحب عصر و زمان ادرکنی کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوارے لافتہ پیشوائے انبیاء، کلمت الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی، خیر المومنین امام المتقین ابو العابدین اسد الزاہدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین، عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات۔ سب سے پہلے تمام حاضرین جشن کی، بانیان جشن کی، منتظمین و معاونین جشن کی بھائی جان، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھائی جان مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام محبان آل محمد کی آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے۔ آپ تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، ملک پاکستان کی محافظت کے لیے اور بالخصوص شہید ملت جعفریہ سلطان الشعراء جناب سید حیدر رضوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں کہ جتنی طاقت آپ کو حسین علیہ السلام نے عطا کی ہے۔ اللہ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ عزت حسین کی قسم کوئی ذاکری دعویٰ ہے نہیں، فقط حاضری ہے جو لگوانی واجب نہیں تھی واجب تھی۔ بالکل نہ آپ کا ضائع کیے پہلی بات کرتے ہیں، پھر جیسے جناب کا ماحول ویسی حاضری ہوگی۔ عرض کی ہے کمال رکھتا ہے خود میں کمال زینب کا۔ بالکل وہ جو پیچھے سے بول رہے ہیں ہاتھ اٹھائیے گا تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ورنہ آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ بالکل لمحہ آپ کا ضائع کی بنا امام حسین علیہ السلام کے ممبر پہ بھائی جان نوکری شروع کر دی ہے۔ عزت دار ذاکرین مجھ سے پہلے پڑھ گئے، عزت دار ذاکرین میرے بعد موجود، ان ذاکرین کی لمبی چوڑی فہرست میں اپنا چھوٹا سا نام بھائی جان بالکل اسی طریقے سے لکھوانا چاہتا ہوں جس طرح بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا۔ یہاں تک آپ بولیں تو چلیں ایک جملہ اور سنیں، عزت حسین کی قسم جس طرح بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا، لیکن بھائی جان عزت حسین کی قسم اس ضعیفہ اور مجھ غریب میں فرق بڑا ہے۔ بھائی جان کیوں اس ضعیفہ اور مجھ غریب میں فرق بڑا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مصر کا بازار تھا، یہ حسین کا دربار ہے۔ شاباش شاباش جو بول سکتے ہیں یا کیا کہنے، کیونکہ وہ مصر کا بازار تھا، یہ حسین کا دربار ہے، اور حسین اس کریم کو کہتے ہیں جو اپنے نانا کا ادھار نہیں رکھتا۔ بالکل لمحے پڑھنی اور ان لمحوں میں آپ کو سلام کرنے جی۔ پہلی بات میں نے یکم شعبان سے کی، پھر جیسے جناب کا ماحول ویسے ہی آتے ہیں جی۔ یکم شعبان جناب سیدہ کی آمد، بھائی جان ہاتھ اٹھائیے گا، عزت حسین کی قسم اپنے قد سے بڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہید جناب سید حیدر رضوی صاحب نے کیا کیا لکھ دیا، انہوں نے لکھا کمال رکھتا ہے خود میں کمال زینب کا، کمال رکھتا ہے۔ بھائی جان آپ کے سر ہلانے کی قسم ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں علی علیہ السلام کی اس عزت دار بیٹی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو 18 بیٹوں کی موجودگی میں علی جیسے باپ کی زینت ہے۔ جو ہاتھ آپ کے لیے میرے اندر بات کرنا چاہتا ہوں، جو 18 بیٹوں کی موجودگی میں وہ پچھلے حال علی ہے، یہ بات یاد رکھے گا، جو
احمد کی آل زینب کا. ایک منٹ ہاتھ آپ کی یہیں پہ رہیں تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ کی فضیلت میں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کمال رکھتا ہے خود میں کمال زینب کا. بھائی سمر کمال رکھتا ہے خود میں کمال زینب کا. بدل نہ لا سکی احمد کی آل زینب کا. اور میں کہہ رہا ہوں قضا و قدر ٹپکتی ہے اس کے لہجے سے. قضا و قدر ٹپکتی ہے اس کے لہجے سے. ارے وہ ذوالجلال ہی جانے جلال زینب کا. کیا کہنے مولا سلامت رکھے. قضا و قدر ٹپکتی ہے اس کے لہجے سے. کون ہے میری بی بی؟ مالک بھائی سمر آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں, نیازیں قبول فرمائیں. کمال بھائی جان مقرر کہہ رہے ہیں, کر دیں جی. کمال رکھتا ہے خود میں کمال زینب کا. بدل نہ لا سکی آمد کی آل زینب کا. اور قضا و قدر ٹپکتی ہے اس کے لہجے سے. وہ ذوالجلال ہی جانی جلال زینب کا. وہ ذوالجلال. بھائی جان آپ بولیں تو لیں 4 مصرے مزید سنیں. انہوں نے کہا تھا محراب و سجدہ گاہ ہو مصلی بھی بولتا. جو بندے لفظوں کے خریدار ہیں مجھے یہ والی ذاکری آتی نہیں مر بنو پھڑکا ساڑی فرمیش تھے تے ساڑا مجموع اٹھی اٹھی تے بولے ایک گل کرنا چاہنا میں آدھا پیاں محراب ہو سجدہ گاہ ہو مصلی بھی بولتا. بھائی جان خان گڑھ سرائکی کا لکھنؤ ہے. میں سرائکی کے لکھنؤ میں اردو زبان کی 4 سطریں پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر جناب کا ماحول دیکھتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں محراب ہو سجدہ گاہ ہو مصلی بھی بولتا. محراب ہو سجدہ گاہ ہو مصلی بھی بولتا. یہ فرش کیا ہے عرش معلی بھی بولتا. کیا کہنے دوسرے مصرے تک آپ نے میرے حوصلہ افزائی کی داد دی لیکن چوتھے مصرے تک آپ نے سفر کرنا ہے. اگر حق بنے تو اگر رکھنا نہیں ہے, نہ بنے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں محراب و سجدہ گاہ ہو مصلی بھی بولتا. یہ فرش کیا ہے عرش معلی بھی بولتا. اور میں کہہ رہا ہوں رکھتی نبات کی رت شبیر پہ فقط زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا. کیا کہنے بسم اللہ یا میں رکتی نہ بات. بھائی جان مقرر کہہ رہے ہیں محراب و سجدہ گاہ و مصلی بھی بولتا. یہ فرش کیا ہے عرش معلی بھی بولتا. اور رکتی نہ بات کرت شبیر پہ فقط زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا. زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا. زینب ارادہ یکم شبان ختم 3 شبان شروع. بالکل بھائی جان بالکل اپنی زندگی کی قیمتی مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. چاچو جی یہ سارے خاموش بھی ہو جائیں گے تو حد سے حد یہ نقصان ہوگا. میں یہاں سے افسوس لے کے وہ میلسی تک کا سفر کر کے آیا ہوں, واپس چلا جاؤں گا لیکن مصرے میرے قد سے بڑے ہیں. آپ نہ بھی بولیں گے تو میرے یہاں پہ آنے کا بیٹھنے کا پڑھنے کا مقصد ہو جائے گا. بھائی مدد مجھ سے راضی ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں دنیا والوں یہ بات یاد رکھیے گا. کون ہے میرا مولا حسین؟ کیا ہے میرا مولا حسین؟ بھائی جان میں کہہ رہا ہوں مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. کائنات کا سب سے بڑا مشکل کشا میرا بادشاہ حسین ہے. ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آج سے پہلے یہ بات کسی نے سنی ہو تو کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بھائی جان مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. جو کھانے کے سکون ہے بھائی جو کھانے کے سکون ہے وہ اس کا چین ہے. اور میں کہہ رہا ہوں ناد علی تو مشکل میں نبیوں کا ورد تھا. ارے خالق کا ورد آج بھی ناد حسین. بھائی جان کلندر بھائی جان ناد علی تو مشکل میں نبیوں کا ورد تھا. صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. بڑی عزت دار شخصیت پیارے بھائی جان شاعر اہل بیت جناب سید کلندر علی نقوی صاحب میرے بعد آپ کو بہت اچھا جشن سنائیں گے. بھائی جان 4 مصروں پہ انہوں نے اخیر کر دیا. بھائی مدد یکم شبان سے جشن شروع کی ہے 3 شبان تک آپ کا بھائی سفر کر کے آیا ہے.
ذرا مزید سنیے گا اور سلام کرنے لگوں. میں کہہ رہا ہوں کرب و بلا ہے, توجہ کون ہے میرا مولا حسین, کرب و بلا ہے, عشق کی حد کمال بس. وہ آخری بندے تک جس بندے کو میری بات سمجھ آئے وہ ضرور بولے, جس کو نہ آئے اسے کمیل حیدر علی کا معاملے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کرب و بلا ہے, عشق کی حد کمال بس. جو بندے علم سن سکتے ہیں علم والے بندوں کے لیے میری بات ہے. بھائی اکبر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کرب و بلا ہے, عشق کی حد کمال بس. کرب و بلا ہے, عشق کی حد کمال بس, اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس. کربلا ہے کیا, یہیں پہ ہاتھ رکھنا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کرب و بلا ہے, عشق کی حد کمال بس. بھائی کرام کرب و بلا ہے, عشق کی حد کمال بس, اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس. اور میں کہہ رہا ہوں معیار عشق اتنی بلندی پہ لے گئے, ارے پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرا کے لال بس. کیا کہنے, کیا کہنے, واہ واہ واہ. بھائی میں سے نوکری کروں, میں نوکری کروں. کرب و بلا ہے, عشق کی حد کمال بس, اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس. اور معیار عشق اتنی بلندی پہ لے گئے, پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرا کے لال, زہرا کے لال بس. بھائی جان آپ نے کہا ہے مقرر, تو لیں 4 مصرے اپنی زندگی کی قیمتی پڑھنا چاہتا ہوں. آج جشن کی رات ہے, مصرے میں نہیں پڑھ رہا تھا, لیکن آپ کے عقیدے کو دیکھ کے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. بھائی مدد. کربلا کے میدان میں جناب شہید سید حیدر علی صاحب سلطان الشورا, ان کے 4 آفاق مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا کیا لکھ دیا, مالک آج کی رات کا صدقہ ان کے درجات بلند فرمائے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. کربلا کے میدان میں بادشاہ حسین کا سر سجدے میں, اور بادشاہ حسین کے ہونٹوں سے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح بلند. جو علم پہ بول سکتے ہیں. بھائی کلندر ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ان کے آفاق مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا کیا لکھ دیا, بادشاہ حسین کا سر سجدے میں, اور بادشاہ حسین کے ہونٹوں سے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح بلند. یہ منظر شمر نے دیکھا. شمر نے کہا حسین کے ہونٹوں سے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح بلند ہے, میں مولا حسین کے ہونٹوں سے اس خالق لم یزل کا نام بلند نہیں ہونے دوں گا. یہیں پہ جناب شہید سید حیدر علی صاحب نے قلم اٹھایا, اور بھائی جان انہوں نے کیا کیا لکھ دیا. انہوں نے لکھا دنیا کو کہاں علم ہے کیا بہنے لگا تھا. ایک لمحہ, ایک لمحہ, ایک لمحہ مجھے دیجیے گا. انہوں نے لکھا دنیا کو کہاں علم ہے کیا بہنے لگا تھا. بھائی مدد. دنیا کو کہاں علم ہے کیا بہنے لگا تھا. چوتھے مصرے پہ خان گڑھ اٹھ کے بولے تو تھوڑی آپ کے بیٹے, آپ کے نوکر, آپ کے بھائی کی بات بڑی. میں کہہ رہا ہوں دنیا کو کہاں علم ہے کیا بہنے لگا تھا. مٹی پہ ہی پیسر کا سیدھا بہنے لگا تھا. اور انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا, قاتل نے کہا میں نے جو ہی ضرب چلائی, ارے شبیر کی شہرک سے خدا بہنے لگا. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. علی ہے. بھائی مدد. 3 شعبان ختم, 4 شعبان شروع. اپنے عقیدے کے سب سے بڑے مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. اس اتنے بڑے اجتماع میں کوئی بندہ تو ہوگا جس کو یہاں سے مولا عباس کی فضیلت برداشت ہوتی ہوگی. وہ ایک بندہ بول دے میرے یہاں پہ آنے کا مقصد ہو گیا. بھائی مدد. ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کون ہے میرا مولا عباس, کیا ہے میرا مولا عباس. میں کہہ رہا ہوں وہ تل جاتا ہے اکثر آپ ہی مشکل کشائی پہ. بھائی مدد. عزت حسین کی قسم ایک بات کرنا چاہتا ہوں, پوری کائنات میں بھائی کلندر کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جو خود تل جاتا ہوں مشکل کشائی پہ, لیکن کائنات کا پہلا اور آخری مرشد ہے میرا عباس, جو یہ کہتا ہے کہ کیا وہ تل جاتا ہے اکثر آپ ہی مشکل کشائی پہ. جناب سید حیدر علی صاحب کے مصرے میں نے جناب سید فرحان علی بارے صاحب کے سامنے پڑے تھے. انہوں نے داد بھی دی تھی, دعا بھی دی تھی, اور انعام بھی دیا تھا. میں آپ سے انعام کا لالچ نہیں کر رہا, داد کا لالچ نہیں کر رہا.
تل جاتا ہے اکثر آپ ہی مشکل کشائی پہ، برائے نام وہ قدرت کے یوں رنگ و بو نہیں رکھتا، تبھی کٹوا دیے بازو علمدار حسینی نے، خدا چاہے یا علی یا علی، خدا چاہے وفا کا ہو، خدا بازو نہیں رکھتا۔ ایک بھائی جان سے وعدہ کیا تھا چھوٹا سا مولا عباس کی نظم کا، 2-3 بند اور یا علی۔ بھائی علی مدد 6 مصرے نظم کے آغازیہ پڑھتا ہوں، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے۔ اجازت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے گا۔ یہ اتنی بڑی رات ہے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ بھائی کلندر 6 مصرے آغازیہ پڑھنے چاہتا ہوں۔ جناب سید حیدر علی صاحب نے ایک دن قلم اٹھایا اور عرش برین کی طرف دیکھا، اور جس بادشاہ کا موضوع لکھا اس کے لیے انہوں نے لفظ جو لیے وہ لیے کہاں سے؟ جو بندے علم کے خریدار ہیں سر اٹھانا۔ انہوں نے لکھا انوار کے حرم سے نکالے گئے الفاظ۔ بھائی جان ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چھٹے مصرے پہ مجھے بندہ دکھائے گا جو کر گیا۔ انہوں نے لکھا انوار کے حرم سے نکالے گئے الفاظ، انوار کے حرم سے نکالے گئے الفاظ، اور معرفت کی گود میں پالے گئے الفاظ۔ ایک لمحہ ایک لمحہ ایک لمحہ مجھے دیجیے گا، پھر آپ نے داد بھی دینی ہے، دعا بھی دینی ہے۔ بے ساختہ داد نہ نکلے تو آپ کے بیٹے نے ذاکری حضرت امام حسین کے در سے خیرات میں مانگی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں انوار کے حرم سے نکالے گئے الفاظ اور معرفت کی گود میں پالے گئے الفاظ، پھر سانچے توقیر میں ڈھالے گئے الفاظ، پھر سانچے توقیر میں ڈھالے گئے الفاظ، ارے جبریل کے پروں سے حوالے گئے الفاظ، جبریل کے پروں سے ہوا لے گئے الفاظ۔ بھائی جان یہ الفاظ کٹھے ہوئے، انہوں نے پھر ایک موضوع لکھا، موضوع پڑھنا چاہتا ہوں۔ جبریل کے پروں سے ہوا لے گئے الفاظ، انہوں نے کہا کیا نور نور ہے میرے الفاظ کا چہرہ۔ خان گھر والوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا، اگر ہاتھ نہ اٹھے تو پھر جناب سیدہ کی دہلیز چاٹی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کیا نور نور ہے میرے الفاظ کا چہرہ، ارے اس نظم کا عنوان ہے عباس۔ علی 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 جلدی علی مدد حق ہے۔ حیدری کیا نور نور ہے میرے الفاظ کا چہرہ، اس نظم کا عنوان ہے عباس کا چہرہ۔ بھائی جان مولا عباس کے اب کسی انسان کا چہرہ اگر دیکھیں نا، ہر بندے کا چہرہ جو ہوتا ہے نا، اس چہرے میں سب سے خوبصورت چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کے بال ہوتے ہیں۔ جیسے میرے بھائی جان بھائی کلندر علی شاہ صاحب کے بال بڑے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، مولا ان کو مزید بڑھائیں، اور بڑے پیارے لگ رہے ہیں، جشن کی رات ہے۔ بھائی جان مولا عباس کے جو بال ہیں نا ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، موضوع اپنی جان سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ خان گھر والوں یہ بات یاد رکھنا، کیا میں کہہ رہا ہوں کیسے لکھوں وہ نور جو اس زلف تر میں ہے۔ مولا عباس کی زلف تھی کیا سر اٹھانا، ایک لمحے کے لیے سر اٹھانا۔ میں کہہ رہا ہوں کیسے لکھوں وہ نور جو اس زلف تر میں ہے، اس نور کا ہی صدقہ تو شمس و قمر میں ہے۔ کیا کہنے کیسے لکھوں وہ نور جو اس زلف تر میں ہے، اس نور کا ہی صدقہ تو شمس و قمر میں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں شاہی اس ایک زلف کی غیرت نگر میں ہے، شاہی اس ایک زلف کی ایک لمحہ، شاہی اس ایک زلف کی غیرت نگر میں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بے دل کا دل رہائشی زلفوں کے گھر میں ہے۔ بے دل مولا عباس کی زلف ہے کیا سر اٹھانا، بے دل کا دل رہائشی زلفوں کے گھر میں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں موقع ہوگا کہ زلف کا صدقہ اتار دوں، موقع ہوگا کہ زلف کا صدقہ اتار دوں، ارے ایک زلف پہ 100 دفعہ یوسف کا کیا کہنے کلندر۔ بھائی جان
موقع ہو گر کے زلف کا صدقہ اتار دوں، ایک زلف پہ 100 دفعہ یوسف کو وار دوں، 100 دفعہ یوسف کو وار دوں۔ مولا کے بال ختم، مولا کی جبین شروع۔ اب دنیا والو یہ تو آپ کی جبین ہے نا، جب اس پہ بل پڑتے ہیں تو دنیا کہتی ہے یہ غصے کی علامت ہے۔ میرے مولا عباس کی جبین ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں اکسے رخے وجہ اللہ پہ ہے لم یزل جبین۔ ایک لمحہ مجھے دیجیے گا انہوں نے کیا کیا لکھ دیا مالک آج کی رات کا صدقہ، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے لکھا اکسے رخے وجہ اللہ پہ ہے لم یزل جبین، اکسے رخے وجہ اللہ پہ ہے لم یزل جبین، قدر و قضا پہ حکمراں ہے یہ اٹل جبین۔ کبھی کبھی مشکل باتوں پہ بولا کریں یار، اکسے رخے وجہ اللہ پہ ہے لم یزل جبین، قدر و قضا پہ حکمراں ہے یہ اٹل جبین۔ میں کہہ رہا ہوں روح اذان چہرے پہ خیر العمل جبین، روح اذان چہرے پہ خیر العمل جبین، ان کے تصرفات کا تنہا بدل جبین۔ اور دنیا والے یہ بات یاد رکھنا، کیا بن جاتی بوجھ صبر کے عمل پہ کربلا، ارے ٹھہری ہے اس جبین کے اقبال پہ کربلا۔ آخری اداری تک تجھے بولو سخی سرداری کلندر۔ ٹھہری ہے اس جبین کے اقبال پہ کربلا، ٹھہری ہے اس جبین کے اقبال پہ کربلا۔ مولا کی جبین ختم، مولا کا ابرو شروع۔ بھائی جان ابرو، مولا کا ابرو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب میں اس بندے سے تو بات کر ہی نہیں سکتا جو ابرو کو ابرو کہتا ہے۔ بھائی جان یہ سرائکستان ہے، سرائکی کا لکھنؤ ہے، اور سرائکی کے لکھنؤ میں اتنی بڑی داد لینا کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں ہوتا، یہ عطائے امام حسین ہوتی ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے میرے مولا عباس کا ابرو؟ میں کہہ رہا ہوں سر اٹھانا خان گڑھ والو اس آنکھ پہ۔ بھائی جان مصرع ضائع نہ کیجیے گا، عزت حسین کی قسم میں کہہ رہا ہوں، اس آنکھ پہ سجے ہوئے ابرو کا اختیار، اس آنکھ پہ اختیار ہے کیا؟ دوسرے مصرع میں پتہ چلے گا۔ اس آنکھ پہ سجے ہوئے ابرو کا اختیار، اس آنکھ پہ سجے ہوئے ابرو کا اختیار، ٹھہرا ہوگا تو ڈھال ہے حرکت میں ذوالفقار۔ اس آنکھ پہ سجے ہوئے ابرو کا اختیار، ٹھہرا ہوگا تو ڈھال ہے حرکت میں ذوالفقار۔ اور دنیا والوں کیا ہے میرے مولا عباس کا ابرو؟ سر اٹھانا۔ میں کہہ رہا ہوں لاش تلک کو کاٹ دے اتنا ہے تیز دھار، لاش تلک کو کاٹ دے اتنا ہے تیز دھار۔ اس کو جو اذن جنگ ہی، بھائی کلندر، اس کو جو اذن جنگ ہی مل جائے ایک بار، بھائی مدد، اس کو جو اذن جنگ ہی مل جائے ایک بار، پھر دنیا کی حالت کیا ہو؟ اس کو جو اذن جنگ ہی مل جائے ایک بار، جناب سید حیدر علی صاحب نے لکھ دیا کیا؟ ذات خدا کے عکس کے عکاس بس کرو، خود موت گڑ گڑائے گی عباس۔ ذات خدا کے عکس کے عکاس بس کرو، خود موت گڑ گڑائے گی۔ 6 مصرے اس نظم کے 2-4 اشعار مولا علی اکبر پہ۔ چھ مصرے اس نظم کے، 2-4 مصرے مولا علی اکبر پہ، اور سلام قبول کیجیے گا۔ بھائی علی مدد، ابرو ختم، مولا کی آنکھ شروع۔ مولا کی آنکھ کیا ہے؟ میرے مولا عباس کی آنکھ ہے کیا؟ سر اٹھانا خان گڑھ والو، یہ بات یاد رکھنا، کیا محفوظ اسی آنکھ میں کن کا ہنر بھی ہے۔ جس بندے نے اتنا بڑا فتویٰ کمیل حیدر علی کو واٹس اپ کرنے میں فتویٰ واٹس اپ نہ کرے، یہیں پہ کھڑا اور مجھ سے پوچھے کہ کمیل حیدر علی کیا پڑھا اور کہاں سے پڑھا، میں کہہ رہا ہوں محفوظ اسی آنکھ میں کن کا ہنر بھی ہے، محفوظ اسی آنکھ میں کن کا ہنر بھی ہے۔ ارے خود موت کو اس آنکھ سے مرنے کا ڈر بھی ہے۔ کیا کہنے محفوظ اسی آنکھ میں کن کا ہنر بھی ہے، خود موت کو اس آنکھ سے مرنے کا ڈر بھی ہے۔ اس آنکھ کے پردے میں امامت کا گھر بھی ہے، اس آنکھ کے پردے میں امامت کا گھر بھی ہے۔ ارے یہ آنکھ ہی حسین کے خیمے کا در بھی ہے۔ یہ آنکھ ہی ایک لمحہ مجھے دیجیے
पिघल के टपकता ज़मीन। हैबत से देख लेती है अर्शे बरीन पे, सूरज पिघल पिघल के टपकता। अल्लाह भाईजान मौला अली अकबर या अली आल, हैबत से देख लेती। हैबत से देख लेती ये अर्शे बरीन पे, सूरज पिघल पिघल के टपकता ज़मीन पे। सर उठाना, सूरज पिघल पिघल के टपकता ज़मीन पे। कौन है मेरा मौला अली अकबर? आज की इस रात का सदका जो जवान है, मेरा मालिक अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज फरमा, जो बुज़ुर्ग हैं उनकी साया हम पे सलामत फरमा। मैं कह रहा हूँ अली की लाडली बेटी तेरी कुदरत के क्या कहने। भाईजान इज़्ज़त हुसैन की कसम, मुसलसल वो रजब से सारी रातों का सफ़र और फिर आपके सामने है सारा कुछ, लेकिन मैं दिल से पढ़ रहा हूँ, एक बात करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ अली की लाडली बेटी तेरी कुदरत के क्या कहने। क्या अली की लाडली बेटी तेरी कुदरत के क्या कहने, जहाने कौन तेरी नालैन के महवर में रहता है। जो मौला अली अकबर सुन सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अली की लाडली बेटी तेरी कुदरत के क्या कहने, अली की लाडली बेटी तेरी कुदरत के क्या कहने, जहाने कौन तेरी नालैन के महवर में रहता है। और मैं कह रहा हूँ वही अकबर अज़ानों में जो अल्लाह के बराबर है, वही अकबर अज़ानों में जो अल्लाह के बराबर है। सुना है कि वही अकबर तेरी चादर में रहता। शाबाश, जो बोल सकते हैं हाथ ऊंचे नारा हैदरी। अली हक दोबारा पढ़ दूँ भाई, अली मदद कह रहे हैं दोबारा पढ़ दूँ। मैं कह रहा हूँ अली की लाडली बेटी तेरी कुदरत के क्या कहने, जहाने कौन तेरी नालैन के महवर में रहता है, जहाने कौन तेरी नालैन के महवर में रहता है। और मैं कह रहा हूँ वही अकबर अज़ानों में जो अल्लाह के बराबर है। सुना है कि वही अकबर तेरी चादर में रहता है। सुना है कि वही अकबर तेरी चादर। भाईजान बात एक छोड़ा था, चलें आपने वाह वाह सुभान अल्लाह की तो सुनी। मैं कह रहा हूँ खुदा अहद है मगर अहदियत के मनसब पर, खुदा अहद है मगर अहदियत के मनसब का, कटे सरों का कबीला ध्यान रखेगा। बिल्कुल नया मौजू पढ़ना चाहता हूँ जनाब शहीद सैयद हैदर अली साहब का, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने क्या क्या लिख दिया। मैं कह रहा हूँ खुदा अहद है मगर अहदियत के मनसब का, भाई सर उठाइएगा। खुदा अहद है मगर अहदियत के मनसब का, कटे सरों का कबीला ध्यान रखेगा। और मैं कह रहा हूँ ज़ईफ़ी आ नहीं सकती कभी भी करबल पे, ज़ईफ़ी आ नहीं सकती कभी भी करबल पे। और ऐसे हुसैन का अकबर जवान ज़ईफ़ी लें जी आखिरी कलाम। और या अली आली कलाम अपना पसंदीदा पढ़ना चाहता हूँ। कलाम है जनाब मीर तकल्लम साहब का, मालिक उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। क्योंकि जिस शायर का कलाम हो अगर उसका नाम लिया जाए तो कलाम में रूहानियत अलग आ जाती है। ये तो बादशाह बंदे होते हैं जो शायर का नाम नहीं लेते। बात करना चाहता हूँ 11 शाबान हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पे बादशाह अली अकबर आए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बिल्कुल सुकून से पढ़ना है। बड़ी दाद ले ली, बड़ी दुआ ले ली। अब आप दाद ना भी देंगे तो जो मैं कशकोल लेके आया था वो भर गए। बिल्कुल आपसे मुतमईन खड़ा हूँ। 11 शाबान मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पे अली अकबर आए। अब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हुसैन अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ फरमा हुई, भाई मदद। लेकिन कायनाते आलम व आदम में, भाई कलंदर मेरी तरफ तवज्जो, मैं गई आज
بھائی اکبر کائنات آدم و عالم میں بڑی بڑی طاقتیں مولا حسین کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے گئی. ان بڑی بڑی شخصیات میں ایک بادشاہ ایسے آئے جس کا نام محمد تھا. بادشاہ محمد نور ہیں، وہ تو میری بات ہی نہیں ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے تھے. بھائی جان، بادشاہ محمد علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے. جناب میر تکلم صاحب نے قلم اٹھایا اور انہوں نے قلم اٹھا کے ایک مصرع لکھا. مصرع میرے قد سے بڑا. انہوں نے لکھا: ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر. وہ یہ پچھلے علالی، پچھلے علالی. کلندر علی حیدر. بھائی جان، مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ مولا حسین نے اپنے پیارے اکبر کو اٹھایا. ادھر سے رسول خدا کی آمد ہوئی. رسول خدا علی اکبر علیہ السلام کو مبارک دینے کے لیے. بھائی جان میری طرف پلیز تھوڑا سا، میں ابھی جا رہا ہوں. رسول خدا مبارک دینے کے لیے تشریف فرما ہوں. بھائی علی مدد صاحب، جناب میر تکلم صاحب نے قلم اٹھایا اور لکھا کیا: ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر. ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر. ارے زیارت تیری کرتا ہے تیرا نانا علی اکبر. اچھا بھائی جان، میں نے 30-40 مصروں پہ کوئی اتنا زور لگایا نا جی تے زور مک گیا. میں ایک گل کرنا چاہنا، شالا نہیں بھا سکا. چاچو جی بات کرنا چاہتا ہوں. ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر. زیارت تیری کرتا ہے تیرا نانا علی اکبر. سار اٹھانا میرے مولا علی اکبر کے جشن میں آنے والوں. زیارت تیری کرتا ہے تیرا نانا علی اکبر. اور میں کہہ رہا ہوں، یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ جو بندے علم کے خریدار ہیں وہ سر اٹھائیے گا. یہ کس نے کہہ دیا؟ بھائی جان یہ کس نے مولا کی زندگی دراز فرمائی؟ یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی؟ ارے محمد مصطفیٰ کا آپ ہے سایہ علی اکبر. کیا کہنے ہاتھوں سے نعرہ ہے حیدری. ہنسی تم سا رسولوں میں بالکل زیادہ انتظار نہیں کرواتا. مصرع میں آخری پڑھتا ہوں، سلام کرنے لگوں. میں کہہ رہا ہوں، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر. سر اٹھانا، کام کر والو جھولی بھرنا. میں جانے لگوں. ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر. زیارت تیری کرتا ہے تیرا نانا علی اکبر. یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی؟ محمد مصطفیٰ کا آپ ہیں سایہ علی اکبر. محمد مصطفیٰ کا مصرع اپنے قد سے بلند پڑھنا چاہتے ہیں. محمد مصطفیٰ کا آپ ہیں سایہ علی اکبر. اور میں کہہ رہا ہوں، وہ کاغذ وزن میں یوسف کے ہم پلہ نظر آیا. وہ کاغذ وزن میں یوسف کے ہم پلہ نظر